بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے عنوان سے گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ اس سے گزشتہ مجلسوں میں اس کی فرضیت کے عنوان سے اور عمر کی حد کے عنوان سے گفتگو ہوئی۔ آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے غیر بالغ بچہ۔ آیا غیر بالغ بچے کے پاس اگر مال موجود ہے تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، یا اسی طریقہ سے مجنون دیوانہ جسے پاگل کہا جاتا ہے، کیا اس کے پاس اس کی مال ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، یا ان کے مال میں سے کوئی دوسرا زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ تو اس مسئلے کی وضاحت یوں سمجھیں کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طریقہ سے مجنون اور دیوانہ، جو مستانہ ہے، دیوانہ ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور کسی دوسرے کو بھی اختیار نہیں ہے کہ ان کے مالوں میں سے وہ زکوٰۃ نکالے، اس لیے کہ خود ان کے لیے ایک شریعت نے قاعدہ مقرر کیا ہے، وہ ہے بلوغت، اور وہ دیوانے کے لیے وہ جو قاعدہ مقرر کیا ہے وہ ہے صحیح تندرست کا ہونا، عاقل کا ہونا، عاقل۔ اب اس کی عقل نہیں ہے تو یہ مجنون دیوانہ، تو عقل والی شرط اس کے اندر نہیں پائی گئی، لہٰذا ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ہاں، جب یہ بچہ جوان ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہو جائے گی۔ یہ مجنون دیوانہ، یہ عقل والا ہو جائے، اس کی دیوانگی چلی جائے، اس کا دیوانہ پن ختم ہو جائے تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب جو گھر کی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، گھر کی ذمہ دار ہوتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری صرف اتنی حد تک ہے کہ وہ اپنی، ان کے پاس جو جمع پونجی ہے جس کے وہ مالک ہیں، مثال کے طور پہ باپ ہے یا ماں ہے، وہ اولاد کی جائیداد اگر ان کے ملکیت میں نہیں ہے تو اولاد کی جائیداد میں سے زکوٰۃ کا نکالنا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسی ہی ماں باپ کی جو جائیداد ہے، اگر اولاد اس کی مالک نہیں ہے تو اولاد کے لیے ماں باپ کی جائیداد میں سے زکوٰۃ نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اپنی ملکیت کا ہونا ضروری ہے اور شرط ہے۔ اگر باپ صاحب نصاب ہے اور باپ صاحب جائیداد ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، اور بیٹوں کے اوپر پاس اتنی مال نہیں ہے، اتنی جائیداد نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو صرف باپ کے اوپر ہی زکوٰۃ فرض ہوگی، بیٹے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ماں صاحب جائیداد ہے، صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، تو بیٹوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو ماں کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فرض ہوگی، بیٹوں کے اوپر یا بیٹیوں کے اوپر زکوٰۃ واجب یا فرض نہیں ہوگی۔ اسی طریقہ سے بیٹے صاحب جائیداد، صاحب نصاب ہیں، اتنی ان کے پاس جائیداد ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتے ہیں اور ہے بھی ضروریات اصلیہ سے زیادہ، تو اب بیٹوں کی طرف سے باپ کے اوپر زکوٰۃ کا دینا کوئی ضروری نہیں ہے، ماں کا بیٹوں کی طرف سے یا بیٹوں کی طرف سے زکوٰۃ کا دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ صاحب نصاب وہ ہیں تو وہ خود ہی جو ہے زکوٰۃ نکالیں گے، وہ خود ہی نکالیں گے۔ اسی طریقہ سے بیوی اور شوہر، اگر شوہر صاحب نصاب ہیں اور بیوی صاحب نصاب نہیں ہیں، شوہر صاحب جائیداد ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، تو شوہر ہی اپنی زکوٰۃ خود ہی نکالے گا، بیوی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی طرف سے زکوٰۃ نکالے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے، صاحب جائیداد ہے، تو شوہر اگر غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو شوہر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی کی طرف سے وہ زکوٰۃ نکالے۔ اگر شوہر اپنی خوشی سے، ان کی اجازت سے نکال دیتا ہے تو ادا ہو جائے گی، درست ہے اور جائز ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی جو ہے ایک دوسرے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہیں کہ اگر شوہر غریب ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب جائیداد نہیں ہے، تو ان کی بیوی
اگر صاحب نصاب ہے، صاحب جائیداد ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ زکوٰۃ مجھے دینی ہے، اپنی بھی مجھے دینی ہے، بیوی کی بھی مجھے دینی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی ملکیت کی خود مالکہ ہے، وہ خود ہی دے گی، وہ خود ہی دے گی۔ اگر یہ غریب ہے کوئی بات نہیں ہے، اس کے اپنے اوپر تو نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر واجب ہے اور فرض ہے، وہ ضرور دے گی، کیونکہ یہ اس کی زکوٰۃ کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ اپنی جائیداد کی خود مالکہ ہے، وہ خود ہی ادا کرے گی۔ لہذا ان مسئلوں کا سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ان میں بہت غلطیاں کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جو ہے ملکیت کسی دوسرے کی ملکیت کو ثابت نہیں کرتی، اور ایک کا صاحب نصاب ہونا دوسرے کا نہ ہونا، اس صاحب نصاب دوسرے کا نہ ہونا اس کے صاحب نصاب ہونے کو قطع اور ختم نہیں کرتا۔ لہٰذا ان مسائل کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔